الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستغون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ 1444 ہجری نیا اسلامی سال کا یہ پہلا عشرہ، پہلا ہفتہ گزر رہا ہے۔ اس میں 10 محرم بھی ہے، 1 محرم بھی ہے۔ 10 محرم جسے عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ ہمارا دین اس عاشورہ کے بارے میں 2 چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ ایک تو اس دن اہل اسلام روزہ رکھ لیں، ثواب کی بات ہے، نہ رکھیں کوئی گناہ نہیں۔ ایک تو ہمارے دین کے سلسلے میں رہنمائی ہے، اگر اس 10 محرم کو روزہ رکھ لیں ثواب ملے گا، نہ رکھیں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اس دن کا روزہ فرض قرار دیا تھا۔ رمضان کے روزے آ گئے، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب فرمایا جو روزہ رکھ لے ثواب ملے گا، نہ رکھے کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب آپ کو بتلایا گیا اس دن مدینہ کے یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کر سکتا، اور اپنی امت کو بھی تلقین فرمائی لا تشبہوا بالیہود والنصارى، یہود و نصارہ کے ساتھ تمہاری مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ بظاہر ایک عبادت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت اسے بھی برداشت نہیں کرتی کہ میرا دین یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو اس دین میں۔ آپ نے فرمایا آئندہ سال زندہ رہوں گا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اگر کوئی شخص 9ویں کا روزہ نہیں رکھنا چاہتا، صرف 10ویں کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، نہ رکھے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر 11ویں کا بھی رکھ لے، پھر 10ویں کا رکھ لے، پھر گنجائش ہے، لیکن صرف ایک دن کا روزہ نہ رکھے۔ 9ویں کا رکھ لے، 10ویں کا رکھ لے، یا 10ویں کا رکھ لے، 11ویں کا رکھ لے، یہ درست ہے، لیکن یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تعلیم ہے۔ دوسرا عاشورہ کے بارے میں بتایا کہ اس دن اگر تم سے ہو سکے تو اپنے گھر والوں پہ کھانے پینے میں وسعت اختیار کرو، ہاتھ کھلا رکھو، سخاوت سے کھانا کھلاؤ، کھاؤ، اس کو فرمایا۔ اور فرمایا پھر اس سے اللہ آپ کو پورے سال میں آپ کی روزی میں برکت عطا فرما دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے میرا تو تجربہ ہے، میں نے ایسا کیا تو اللہ نے میرے پورے سال میں روزی میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے۔ اس عاشورہ کے متعلق بس صرف یہ 2 چیزیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔
واقعہ کربلا یہ حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 60 سال کے بعد پیش آیا۔ اس واقعہ کربلا کی دردناکی اور اتنی بڑا واقعہ اسلام میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس عاشوراء کی حرمت کا تعلق پہلے سے ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں 4 مہینے حرمت والے ہیں: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، 4 اشہر حرم۔ یہ 4 مہینے ویسی حرمت والے ہیں، حرمت تقدس ہے ان مہینوں کے اندر، اور یہ شروع سے ہے، پہلے سے ہے۔ اس کا تعلق کسی کی شہادت سے نہیں ہے، شہادت تو اس میں حضرت علی، حضرت عمر کی بھی ہے، اور یہ واقعہ کربلا بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے متعلق جو ہدایت دی وہ 2 ہدایات: روزہ ہے ثواب ملے گا، نہ رکھیں کوئی حرج نہیں، لیکن 1 نہ رکھیں 2 رکھیں، اور فرمایا اس دن اگر چاہو تو اپنے گھر والوں پر کھلانے میں اور پلانے میں اور رزق میں کشادگی سے معاملہ کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ سال بھر تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ یہ تو عاشوراء کے متعلق بات سامنے عرض کر دی۔ البتہ مسلمانوں کا اس سال کا آغاز ہجرت سے، مسلمانوں کے ہاں تو تاریخ جب لکھی جاتی تھی تو اسی اسلامی تاریخ کو لکھا جاتا تھا، لیکن آج مغرب کی تہذیب ایسی غالب ہے، ہماری نئی نسل کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کا سال شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، اور اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں، اور اسلامی تاریخ کب بدلتی ہے۔ یہ تو پتہ ہے 12 بجے بدلتی ہے، لیکن وہ عیسوی تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ بدلتی ہے مغرب کے بعد۔ مسلمانوں کے یہاں ہمیشہ مغرب کی نماز 12 بجے ہوتی ہے، اس کے بعد نیا دن شروع ہوتا ہے، نئی تاریخ شروع ہوتی ہے، پورے سال مغرب کی نماز 12 بجے، پھر مغرب کے بعد ایک شروع ہو جاتا ہے، نئی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن میں عرض کیا ہوں، مغربی تہذیب کا ایسا غلبہ ہے کہ مسلمان اپنی اقدار کو، اپنی شناخت کو بھی بھولتے ہی چلے جا رہے ہیں، اپنی شناخت، اپنی روایات، اپنی علامات، اپنی پہچان بھولتی چلے جا رہے ہیں۔ نئی نسل کو پتہ ہی کوئی نہیں سال کا، یہ سب کو پتہ ہے دسمبر آئے گا، سال کا آخری مہینہ ہے، جنوری سال کا پہلا مہینہ ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، مبارکباد دی جاتی ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اور دنیا کے اندر انہیں بڑے دن سمجھے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کو مناتے ہیں، ان کے نزدیک وہ ولادت کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، اس میں وہ جشن مناتے ہیں، اور وہ خرافات کرتے ہیں جو پورے سال میں خرافات نہیں ہوتی، شرابیں پی جاتی ہیں، گندگی ہوتی ہے، ہلہ گلہ دنیا کے اندر مچتا ہے، اور یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے نام جشن، اور چونکہ ان کے سال کا آغاز بھی ولادت کی بنیاد پر ہے، میلادی ہے، میلاد، ان کا یہ میلاد کے دن ہے، اور اسی کو وہ بنیاد بنا کر پھر اپنے سال کا آغاز جنوری سے کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کے دامن میں حضور علیہ السلام کی ولادت بھی ہے، آپ کی نبوت بھی ہے، آپ پر قرآن کا نزول بھی ہے، آپ کے دامن میں غزوہ بدر کی فتح اور نصرت بھی ہے، آپ کے پاس فتح مکہ بھی ہے، بہت سارے تاریخی واقعات آپ کے دامن میں، اسلام کے دامن میں موجود ہیں، لیکن نئے سال کا آغاز جس چیز کو بنیاد بنایا گیا وہ ہجرت کو بنایا گیا، ہجرت بنیاد بنایا، اس لیے کہ یہی ہجرت اسلام کے غلبے کا اور اسلام کے اشاعت کا، اطراف عالم میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنی۔ اسی کے بعد جہاد کی اجازت ملی،
ورنہ مکہ میں تکالیف برداشت ہو رہی، دکھ اٹھائے جا رہے، زخم کھائے جا رہے، قید و بند کی صحبتیں برداشت ہو رہی، حکمتا ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ہجرت ہوئی، اب اجازت ملی، اب جواب دو، اب جہاد ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت مل گئی، اب جواب دے۔ اسی سے اسلام کا غلبہ شروع ہوا، اسلام کی حفاظت اشاعت شروع ہوئی، ہجرت بنیاد بنی۔ تو مسلمانوں کی بنیاد ہجرت سے ہے۔ جب بھی مسلمان تاریخ لکھے، اور ظاہر ہے اگر مسلمانوں کی تہذیب کا غلبہ ہوتا اور دنیا میں مسلمانوں کے پاس اقتدار ہوتا تو مسلمان اپنی ہر تاریخ میں اور ہر تحریر میں اس تحریر کو لکھتے، بچے لکھتے، بچیاں لکھتی، مائیں لکھتی، بیٹیاں لکھتی، تاجر لکھتا، صنعتکار لکھتا، غریب لکھتا، امیر لکھتا، اور آغاز میں لکھتا ہجرت۔ دل و دماغ میں یہ بات ہمیشہ رہتی، تر و تازہ رہتی، یہ سبق ہمیشہ یاد رہتا۔ تمہارے آباء و اجداد کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی شخصیت اور اس امت کی سب سے بزرگ ترین ہستیاں محمد رسول اللہ اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ وہ کارنامہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنی دولت چھوڑی، اپنی تجارت چھوڑی، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنی زراعتیں چھوڑی، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنا خاندان سبھی کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا ہے؟ ہجرت کیوں ہوئی ہے؟ کیوں یہ ہجرت ہوئی ہے؟ سبق تازہ رہے دل و دماغ میں۔ مسلمانوں کیا سب سے قیمتی متاع اس کا ایمان ہے، اس کا دین ہے، اس کا مذہب ہے، اس کا اسلام ہے۔ اس کے مقابلے میں ان تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب یہ سبق بھول جاتا ہے پھر وطن بھی بت بن جاتا ہے، پھر دولت بھی بت بن جاتی ہے، پھر زبان اور قوم یہ بھی بت بن جاتا ہے، پھر تو علاقہ قومیت یہ بھی ایک بت بن جاتا ہے، پھر تو کاروبار یہ بھی ایک بت بن جاتا ہے۔ اس کی خاطر ہر چیز جائز ہے، اس کے لیے حق نہ حق سب گنجائش ہے۔ لیکن اگر یہ سبق یاد ہو جائے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی جو عقل و دانش میں، سمجھ بوجھ میں، علم و عمل میں اپنی کوئی مثال نہیں رکھتی، محمد رسول اللہ، اور اس امت کی سب سے بڑی ہستیاں اور سب سے مبارک ہستیاں عقل و دانش میں، شعور اور سمجھ بوجھ میں، دور اندیشی میں اور روشن خیالی میں اور عقل مندی میں اس امت میں اپنی مثال نہیں رکھتی، وہ کیوں ہجرت کر رہی ہے؟ یہ کیوں ہجرت کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک مہاجر آتی مصعب بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوشحال گھرانے کے فرد تھے، بڑے ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے، 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے۔ درہم سونے کے سکے کا نام ہے، دینار سونے کے سکے کا نام ہے، یہ پہنا کرتے تھے۔ ان کی اماں نے تاجروں سے کہہ رکھا تھا قیمتی عطر لے کے آنا تو پہلے میرے گھر پہ دستک دینا، میرا شہزادہ لگائے گا پھر مارکیٹ میں لگانا، قیمتی لباس لے کے آنا تو پہلے میرا بیٹا پہنے گا پھر فروخت کرنا، تمہاری منہ مانگی قیمت دوں گی۔ ایسا ناز و نعمت میں پلنے والا نوجوان، اللہ کی شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف ہو گیا، محبت ہو گئی، صحبت مل گئی، ایمان نصیب ہو گیا، ایمان نصیب ہو گیا، گھر والوں کو پتہ لگا، باندھ دیا، قید کر دیا، چھپتے چھپاتے نکل گئے۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی، پھر دوسری ہجرت مدینہ کی طرف کی، اور زندگی ایسی
فقر و فاقہ کی گزاری. سبحان اللہ. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سامنے سے مصعب آتے ہیں. آپ اس کا پہلا دور اس کے تصور کر کے، آنکھوں میں وہ تصویر لا کر، دل میں وہ خیال لا کر آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس لیے کہ پہلا مصعب کے جسم پہ لباس کیسے ہوتا تھا، اور آج تو اس کے جسم پہ پیوند لگی ہوئی ہیں، اور ایک جگہ تو کپڑے کا پیوند بھی نہیں ہے، چمڑے کا پیوند لگا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں سے آنسو بھر لائے اور پھر فرمانے لگے، مسلمانوں، پاس بیٹھنے والوں سے کہا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے پاس لباس کی اتنا فراوانی ہوگی، ہر لمحے ایک نیا لباس ہوگا، باہر کا الگ، سونے کا الگ، شادی کا الگ، کلب کا الگ، دفتر کا الگ، شادی کا الگ، اور پھر تمہاری دیواریں بھی لباس پہنیں گی. جیسے بیت اللہ پہ پردہ لٹکا ہے، ایسی تمہاری دیواریں بھی لباس پہنیں گی، ایسی تمہاری اتنی فراوانی ہوگی. اور تمہارے دسترخوان پہ ایک ڈش رکھی جائے گی، دوسری اٹھائی جائے گی، اتنی فراوانی ہوگی. بیٹھنے والوں نے کہا، یا رسول اللہ، بڑا اطمینان ہو جائے گا، بڑی فراغت ہو جائے گی، خوب اللہ کی بندگی عبادت کریں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، نا آج تمہارا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، پھر ایک وقت آئے گا تمہارا ایمان تنکوں سے زیادہ کمزور ہو جائے گا. جہاں دنیا پرستی آتی ہے وہاں موت کا خوف آتا ہے، وہاں تنگ دستی کا خوف آتا ہے. جہاں دنیا پرستی آتی ہے وہاں موت کا خوف آتا ہے، وہاں تنگ دستی کا خوف آتا ہے، وہاں بزدلی آتی ہے، وہاں بزدلی آتی ہے، وہاں کمزوری آتی ہے. اور جہاں خدا پرستی آتی ہے، جہاں آخرت کا اور موت کا شوق پیدا ہوتا ہے، وہاں دلیری آتی ہے، وہاں بہادری آتی ہے، وہاں شجاعت آتی ہے، وہاں سبحان اللہ، وہاں زندگی بے خوف گزرتی ہے، جینا بھی بے خوف ہوتا ہے، مرنا بھی بے خوف ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے اس مہاجر کا یہ منظر دیکھ کر یہ ساری حقیقت بتا دی. اور اللہ کی شان، یہ مہاجر اور یہ مصعب جو ایسے ناز و نعمت میں پلا ہوا اور ایسے فقر و فاقہ کی زندگی، احد کے میدان میں اسلام کا جھنڈا اللہ کے نبی نے اس نوجوان کے ہاتھ میں دے دیا. کہا، اسلام کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں. ایک کافر قریب آیا، ہاتھ کاٹ دیا. اس نوجوان نے وہ جھنڈا دور سے ہاتھ میں لے لیا، اس نے دونوں ہاتھوں کو کٹے ہوئیوں کو ملا لیا، سینے سے لگا دیا. جیتے جی زندگی میں اسلام کا جھنڈا گرنے نہیں دیا. اس نے تیر مارا، شہید ہو گئے. دوسرے نے اٹھا لیا، لیکن اس نوجوان کو دیکھیے، جیتی جی اسلام کا جھنڈا گرنے نہیں دیا، شہادت مل گئی. حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، مصعب شہید ہو گئے ہیں، کفن کوئی نہیں ہے، ایک ہی چادر ہے. مصعب شہید ہو گئے ہیں، کفن کوئی نہیں ہے، ایک ہی چادر ہے. سر کی طرف رکھتے ہیں پاؤں کھلتے ہیں، پاؤں کی طرف رکھتے ہیں سر کھلتا ہے. فرمایا، سر کی طرف چادر کر دو، پاؤں کی طرف ادخر کے پتے ڈال دو. آج بھی شہدائے احد آپ کو بھی اللہ لے کے جاتا ہوگا، وہاں آپ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں مصعب بھی لیٹی ہوئی ہیں، وہاں مصعب بھی لیٹی ہوئی ہیں. اس میدان میں وہ مصعب ہے جو ناز و نعمت میں پلا ہوا، مہاجر بنا، شہادت ملی، مہاجر بنا، شہادت ملی. ارے میرے عزیزو، مسلمانوں کے سال کا آغاز ہجرت سے ہے، تاکہ میری نئی نسل کو اپنے بڑوں کا کردار آنکھوں کے سامنے رہے، اپنے مبارک ہستیوں کی یہ مبارک زندگی نظروں میں رہے. کیوں شہادت کے طلبگار تھے؟ کیوں ہجرت کر رہے ہیں؟ کیوں ہجرت کر رہے ہیں؟ یہ سبق ملا ہے مسلمانوں کو ہر سال کے آغاز میں، اور ہر آئے گھڑی اس تاریخ کو لکھتی ہوئی ہے. تمہارے آباء و اجداد نے جان کیوں دی؟ یہ ساری قربانیاں کیوں پیش کی؟ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی زندگی کا 60 سالہ 70 سالہ 50 سالہ گزارا ہے. ذرا ایک جائزہ تو لے لیں، ہم نے اسلام کے لیے کیا لگایا ہے؟
ہم نے دین کے لیے کیا قربانی کی ہے؟ ہم نے مذہب کو کیا دیا ہے؟ فیکٹری کو دیا ہے، کارخانے کو دیا ہے، تجارت کو دیا ہے، اولاد کو دیا ہے، اسٹیٹس کو دیا ہے، ہاں اسٹیٹس کو دیا ہے، شہرت کو دیا ہے، نام و نمود کو دیا ہے۔ اللہ مبارک فرمائے، اللہ مبارک فرمائے، لیکن زندگی میں جائزہ یہ بھی تو لیجئے میں نے دین کو کیا دیا ہے، اور میں نے آج تک دین اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے اسلام کی اشاعت کے لیے آج کل کتنا لگا، صلاحیتیں کتنے لگائی ہیں، وسائل کتنے لگائے ہیں، قربانی کتنی دی ہے؟ بیٹا دیا ہے، اولاد دی ہے، دولت لگائی ہے، عزت قربان کی ہے۔ وہاں تو عزت بھی قربان ہو رہی، دولت بھی لگ رہی، تجارت بھی لگ رہی، گھر بھی لگ رہا، گھر وطن بھی قربان ہو رہا، جان بھی دی جا رہی۔ مکہ کا مشرک کہتا تھا میں تو حاجیوں کی بڑی خدمت کرتا ہوں، سبیلے لگاتا ہوں دودھ کی، سبیلے لگاتا ہوں ستو کی، سبیلے لگاتا ہوں ٹھنڈے پانی کی، اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں۔ اور جہاں سے بھی حاجی آتا سبیلے لگاتا تھا، پانی پلاتا تھا، ستو پلاتا تھا، لسی پلایا کرتا تھا، دودھ پلایا کرتا تھا، اور کہتا تھا مسجد حرام کی عمارت ہم نے بنائی ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ایمان کے بغیر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جو ایمان لائے، جان لگا دی، مال لگا دیا، اللہ کی خاطر ہجرت کر لی، یہ ہیں کامیاب لوگ، یہ ہیں کامیاب لوگ۔ اللہ کے ہاں ان کی قدر و قیمت ہے، اس لیے کہ ان کے نظروں میں اسلام کی قدر و قیمت ہے۔ اللہ کے ہاں ان کی قدر و قیمت ہے، اس لیے کہ ان کے نظر میں دین اسلام کی قدر و قیمت ہے، اور اس کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ اس کی خاطر اپنی ہر چیز پیش کر دینا، مال، جان، عزت، سعادت سمجھتے ہیں۔ اس کی قدر و قیمت اسلام کی اتنی ہے، اس کے لیے سب کچھ پیش کر دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ دو صحابی ہیں، احد کا میدان، اب دیکھیے پیش کرنا کیسے اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ دونوں کہنے لگے احد کا میدان ہے، کمائی کا موسم ہے، ایسا کرتے ہیں دونوں دعا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی دعا پہ آمین کہنا، دعا کرتے ہیں آمین کہنا، جلدی دعا قبول ہوگی۔ سعد ہے، ایک سعد ابن ابی وقاص ہے، ایک عبداللہ ابن جاش ہے، دونوں دعا کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن جاش دعا کرتے ہیں اے اللہ احد کا میدان ہے، ایک طرف اسلام کا جھنڈا ہے، ایک طرف دشمن کی طاقت ہے اور کفر کی گندگی ہے، مقابلہ سخت ہے، میری دعا قبول کیجئے، ٹکراؤ ہو جائے، بہادر کافر ہو، شجاع ہو، سخت ہو، مخالف اس کے اندر مخالفت کی انتہا ہو، وہ مجھ پہ حملہ آور ہو، میں اس پہ سخت حملہ کروں، پھر میں اسے غالب ہو جاؤں اور اسے قتل کر دوں اور اس کے مال غنیمت حاصل کروں۔ عبداللہ ابن جاش نے یہ دعا کی، حضرت سعد نے کہا آمین۔ پھر سعد نے دعا کی اے اللہ دشمن سے مٹھ بھیڑ ہو، مقابلہ سخت ہو، وہ زور کا حملہ کرے، میں بھی زور کا حملہ کروں، پھر اس کی طاقت آگے بڑھے اور وہ مجھے مار دے، شہید کر دے اور میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، ناک کاٹ دے، کان کاٹ دے، اعضاء کاٹ دے، اور پھر تیرے دربار میں یہ میں حاضر ہوں اور تو مجھ سے پوچھے سعد کیا لے کے آیا ہو، تو میں کہوں گا اے اللہ تیری خاطر یہ جسم کے ٹکڑے کرا کے لے آیا ہوں، اور اللہ پھر تو کہے اے اللہ تو نے اے سعد تو سچ کہہ رہا ہے، اے سعد تو سچ کہہ رہا ہے، میدان سجتا ہے۔ عبداللہ ابن جاش کی دعا ویسے قبول ہوتی ہے جیسے دعا کی، سعد کی دعا ویسے قبول ہوتی ہے جیسے سعد نے دعا کی۔ عبداللہ ابن جاش کہتے ہیں شام کو میں نے دیکھا سعد کے جسم کے ٹکڑے دھاگے میں پروئے ہوئی ہیں، دھاگے میں پروئی ہوئی ہیں، اسے دیکھ کر میں رشک کرنے لگا، سعد کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ ارے میرے عزیزو، ہجرت یہ سبق دلاتی ہے، یاد دلاتی ہے تمہارے آباء و اجداد نے دین کی حفاظت، دین کی سربلندی کے لیے مال کیا چیز ہوتی ہے، عزت کیا چیز ہوتی ہے، جان کے ٹکڑے بھی پیش کیے ہیں، سب کچھ برداشت ہے، دین اسلام کے اندر کوتاہی آ جائے یہ برداشت ہے۔ یہ نیا سال کا آغاز ہے، ہجرت۔ اللہ رب العزت اس سبق کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور ہمیں پوری ایمانی اسلامی زندگی اللہ کریم عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔